او یار اگر تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو برسوں برس تک رویا کرتا گئے، اگر تیرے خاندان میں جوان میت ہو جائے تو خاندان اداس ہو جایا کرتے گئے، پھر تو میرے حسین کی 18 سال کی کمائی حضرت میدان کربلا میں، جنگ کربلا میں ایک کے بعد دیگر ایک شہید ہوتے رہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا میرا حسین اپنے خیمے میں اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کاندھے پر چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، سر پہ دستار آقا حسن کی ہے، آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے حضرت علی اکبر آئے، 18 سال کا کڑیئر جوان بیٹا، کہا بابا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا حضرت علی اکبر کھڑے تھے، کہا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ فرماتے ہیں بابا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ جب اتنی بات آقا امام حسین نے سنی نا تو آقا امام حسین نے کہا بیٹے تمہیں سیدہ زینب نے پالا ہے، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لو۔ آپ اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں آئے اور اپنی پھوپھی سے اجازت لیے اور میدان کربلا کی طرف چلنے لگے۔ جب میدان کربلا کی طرف چلے گئے تو سامنے حضرت سکینہ آئی، کہا بھائی ذرا ٹھہریے۔ آپ نے دیکھا بہن کی طرف، کہا کیا بات ہے؟ کہا جب ہم مدینے سے چلے تھے تو بہن سہرا نے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھاؤ۔ آپ نے پوچھا تھا کس لیے؟ تب بہن سہرا نے کہا تھا اکبر جب آپ چلتے ہو تو نانا مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی ہے، یہ چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا، ایک مثال کے طور پہ او یار تیرا میرا بیٹا جو نہ شکل کا نہ روپ کا اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ 2 مرتبہ سوئی لگا دے تو باپ آپے سے اوپر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ تجھے نس پکڑنے کی تمیز نہیں؟ کیا بچے کو مارے گا؟ یہ ہوتا ہے ایک باپ کا بیٹے سے رشتہ، اپنے بیٹے کا اتنا درد۔ پھر کون ہے حضرت علی اکبر؟ یہ وہ علی اکبر ہے جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تھے حضور کے وصال کے بعد تو لوگ اپنی دکانیں بند کر لیا کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اکبر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی یادیں تازہ ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی بستی سے کئی دن نہیں گزرتے تھے نا تو بستی کے لوگ آقا امام حسین کی چوکھٹ پہ آ کے کہتے تھے آقا امام حسین ایک مرتبہ شہزادے کو دروازے پر بھیجو، آج مصطفیٰ کی بڑی یاد ستا رہی ہے۔ یہ چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا۔ حضرت علی اکبر گئے، پھوپھی سے اجازت لیے، حضرت سکینہ نے کہا بھائی کچھ قدم چل کے دکھاؤ۔ آپ کچھ قدم چلے اور چلنے کے بعد ٹھہر گئے۔ پھر حضرت سکینہ نے کہا اکبر، آپ نے کہا جی بہن، کہا اپنے چہرے پہ ڈھانٹا لگا لو، یہ آپ کا جو امامہ شریف کا شملہ تھا نا آپ نے اسی سے اپنے چہرے پہ ڈھانٹا لگا لیا اور کہنے لگے کہ یہ ڈھانٹا کیوں لگوائی؟ کہنے لگی بھائی کہیں کسی بدنظرے کی نظر نہ لگ جائے، بس اسی لیے چہرے پہ ڈھانٹا لگانے کے لیے بول دی۔ اب آپ اپنی والد کی بارگاہ میں آئے اور کہتے بابا اب اجازت دیں۔ آقا امام حسین بیٹے کا ماتھا چوم کے رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں بابا کیوں رو رہے ہو؟ آقا امام حسین کہتے بیٹے آج ہمیشہ کے لیے میرے نظروں سے تصویر مصطفیٰ اوجھل ہو رہی ہے۔ اکبر آج ہمیشہ کے لیے میرے نظروں سے بلکہ زمین پہ سے ہمیشہ کے لیے تصویر مصطفیٰ عکس مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ بس اس بات سے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اب آپ دشمنوں کی فوج کی طرف بڑھے، میدان میں پہنچے۔ جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے نا عمر بن سعد کہتا ہے لوگوں پڑھو، اس کو بھی قتل کرو اور اس کو بھی نیزے پہ اچھال دو۔ یہ
یہ عمر ابن سعد کا حکم تھا، کہتا ہے لوگوں بڑھو، اس کو بھی قتل کرو، حسین کی گود کی اس پھول کو بھی ختم کر دو۔ لیکن یزیدی لشکر میں کپ کپی تھی، کچھ یزیدی کہنے لگے عمر ابن سعد ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ حسین کے نانا سے جنگ کریں۔ کہا کون ہے حسین کے نانا؟ کہا دیکھتے نہیں سامنے فرنٹ پر موجود ہے۔ عمر ابن سعد جانتا تھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ حسین کے نانا نہیں بلکہ حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے۔ کہا چہرہ تو مصطفیٰ سے ملتا ہے؟ کہا ہاں چہرہ ضرور مصطفیٰ سے ملتا ہے لیکن یہ حسین کے نانا نہیں بلکہ حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے۔ کہا جلدی کرو، کسی میں ہمت نہ پڑی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے جو اسے قتل کرے گا اس کو اتنا انعام دوں گا، جو اس کا سر کاٹے گا اس کو یہ دوں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے انعام کے لالچ دیے گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ یزیدی تلوار لے کے آگے بڑھے گئے، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں صرف تنہا علی اکبر نہیں تھے، ایک انسان نہ تھا بلکہ جب تلوار اٹھی تھی تو اس میں جلوے مولا علی کے نظر آ رہے تھے، جب آپ پیچ بدل لگے تھے تو اس میں کمال آقا حسن کا نظر آ رہا تھا۔ اس شان سے تلوار چلائی کہ سروں پہ سر کٹ کے گرنے لگے۔ 31 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ جب 31 یزیدی فنا ہوئے، پیاس کی شدت نے غلبہ کیا، آپ پلٹ کے خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد بابا سے پیاس کی شکایت کی، پھر سے میدان میں گئے، پھر سے تلوار چلائی گئے۔ جب یزیدی تھک گئے، پیچھے ہٹے تو یزیدیوں میں کوہرام تھا۔ علی اکبر کو کیسے روکا جائے، ان کی تلوار کو کیسے روکا جائے، ان کی تلوار تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تب کسی یزیدی نے کہا تھا ٹھہرو، جب یہ خیمے سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا یہ مل مل کے خیمے کی طرف دیکھ لگے تھے۔ اللہ اکبر، خیمے اس طرف ہے جدھر مدینہ گئے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا گے، شاید کہ اس کا مدینے میں کوئی رہ گیا گے۔ یہ مل مل کے مدینہ دیکھ رہا تھا۔ کہا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کوئی جا کے کہا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کوئی جا کے اس سے اتنا پوچھ لے اکبر مدینہ کدھر ہے، اگر اس کا کوئی پیارا مدینے میں ہوگا تو اس کو مدینے کی یاد آئے گی۔ کہا یہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ کہا بس موقع مل جائے گا، اسی بیچ میں اس کو بھی نیزہ مار کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ اب ایک یزیدی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سنان کے ہاتھ میں نیزہ گئے۔ اس یزیدی نے کہا تھا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اتنی بات سنی ہے، حضرت علی اکبر کے آنکھ میں آنسو آ جاتے گئے اور رک کیا گئے مدینے کی طرف۔ خیال آتا ہے کس چیز کا جانتے ہو؟ خیال آتا ہے اپنی بہن سغرا کا۔ سوچتے ہیں کہ جب مدینے سے آیا تھا تو وعدہ کر کے آیا تھا بہن سغرا تجھے لینے ضرور آؤں گا، لیکن افسوس اکبر اب واپس نہیں جا پائے گا۔ یہ سوچ کے آنسو برس رہے گئے۔ اتنے میں ایک یزیدی نے نیزہ مارا جو حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو گئے۔ جیسے ہی نیزہ دل کے پار ہوا گئے، یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا سننا، جیسے ہی حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو آواز دیتے گئے ادرکنی یا اباتا، میرے ابا مجھے سنبھالیے، آئیے میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیے۔ جیسی آقا امام حسین نے اتنی بات سنی ہے، امام علی مقام کی آہ نکل جاتی ہے اور دوڑ لگائی ہے میدان کربلا کی طرف۔ جب دوڑے گئے کہا اے اکبر کہاں گو کہاں گو، پوچھتے جا رہے گئے، آواز دیتے جا رہے گئے، دل میں سے آواز آتی ہے میرے ابا میں وہاں پر ہوں جہاں پہ ماں فاطمہ کو دوپٹے سے صفائی کرتے دیکھا تھا۔ آپ پہنچے گئے اور پہنچنے کے بعد اپنے اکبر کا سر اپنے گود میں رکھتے گئے۔ او یار اگر تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو برسوں برس تک رویا کرتا گئے، اگر تیرے خاندان میں جوان میت ہو جائے تو خاندان اداس ہو جایا کرتے گئے۔ پھر تو میرے حسین کی 18 سال کی کمائی حضرت علی اکبر تھے، میرے حسین کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ علی اکبر تھے، جن کے چہرے میں نانا کا چہرہ ملتا تھا۔ جانتے ہو کون ہے حضرت علی اکبر؟ یہ وہ علی اکبر ہے جب آقا امام حسین کا نکاح ہوا، آپ اس وقت دولہا بنے۔ نکاح کے بعد نانا مصطفیٰ کی یاد آئی، ماں فاطمہ کی یاد آئی تو بے تحاشا روئے گئے۔ روتے روتے آنکھ لگی خواب میں مصطفیٰ کے کہتے حسین کہا جی نانا، کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ معلوم ہے نا جب تم روتے ہو تمہارے نانا سے برداشت نہیں ہوتا گے۔ کہتے کہ نانا جان آپ اچھی طرح سے جانتے ہو جب کہ انسان کو خوشی ملتی ہے اسے اپنوں کی یاد آیا کرتی ہے۔ کہا آج میں دولہا بنا، دل میں خیال آیا کاش نانا مصطفیٰ ہوتے، کہا
آج میں دولہا بنا، دل میں خیال آیا کاش میں فاطمہ ہوتی، بس اس بات نے مجھے رلا دیا گیا۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹے حسین بتا تیری تسلی کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ کہتے کہ ہاں نانا جان ایک سبب ہے۔ کہا کون سا سبب؟ کہا رب سے دعا کیجئے اللہ اگر بیٹا دے تو ایک بیٹا ایسا دے کہ اس کے چہرے میں آپ کا چہرہ نظر آئے، اور جب بیٹی دے تو ایسی بیٹی دے کہ چہرہ اس کا وہ جلوہ فاطمۃ الزہرا کا نظر آنا چاہیے۔ آپ نے یہ دعا کرائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے حسین کو بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا کہ اس کے چہرے میں تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ مصطفیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور حسین کی آنگن میں جب اکبر آئے گئے، ماں کی گود میں آپ کھولے گئے۔ دنیا کے اندر جب بچے پیدا ہوتے گئے، عورتیں دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے کو ملایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا کہ نانا کو گیا گے، کوئی کہتا کہ نانی کو گیا گے، کوئی کہتا کہ چاچو کو گیا گے، کوئی کہتا کہ چاچی کو گیا گے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر کے پیدائش پر جب عورتیں دیکھنے گئی اور دیکھ کر پلٹی گئے تو آقا امام حسین نے کہا تھا وہ خواتین بتاؤ تو سکی جو بچہ پیدا ہوا گے وہ کسے گیا گے؟ تو ان خواتین نے کہا تھا حسین، ایک نظر ڈالی تھی تو حسین لگ رہا تھا، دوسری نظر ڈالی تھی تو مدینے والا مصطفیٰ لگ رہا تھا۔